السلام علیکم۔ کبھی کبھار وہ تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تم سے بچا سکے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں بالکل نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ پاک نے کچھ جواب بس خود تک رکھے ہیں۔ لوگ تو بس تمہیں سنیں گے، دلاسا دیں گے، تمہیں بھول جائیں گے، بس ایک اللہ ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکے۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی۔ اس لیے اپنی کہانیاں صرف اللہ سے کہیں اور ایسے کہیں جیسے تم اپنے دوست سے کہتے۔ اللہ کی تلاش بہت آسان ہے، وہ ہماری شہرت کے قریب ہے، بہت قریب، لیکن اس تک رسائی حاصل کرنا اس لیے مشکل ہے۔ انسان تو انسان ہے اور اللہ تو اللہ ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور وہ پیدائش اور موت سے آزاد حی القیوم ہے۔ وہ ہر آغاز سے پہلے موجود تھا، ہر انجام کے بعد موجود رہے گا۔ وہ اتنا قریب ہے لیکن اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ جس طرح ہم اپنی بینائی کو خود نہیں دیکھ سکتے، لیکن بینائی ہمارے قریب رہتی ہے۔ ہماری روح ہمارے پاس ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ ہماری ذات ہر وقت ہمارے ساتھ ہے لیکن اپنی ذات کا دیدار ممکن نہیں۔ بس اللہ کے جلوے ہیں، پاس ہیں، ساتھ ہیں، لیکن کیا ہے اور کیوں ہے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی محبت کی انتہائی اپنی شکل اللہ کے محبوب کی اطاعت اور محبت میں ہے۔ ہم اللہ سے محبت کریں، پیغمبر کی نفی کریں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ ہم سے محبت کرے۔ رابطے کے لیے انسان اور کامل انسان کا ہونا شرط اول ہے۔ اللہ تو وہی ہے جہاں تم ہو۔ خود سے پوچھو آخر کہاں ہو تم؟ یقین اگر رکھتے ہو مصلحتوں پر تو کیوں وقت کی رفتار پر اتنا حیران ہو؟ دعا کافی ہے ہر کوئی چیز لٹانے کے لیے، پھر کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے؟ کیوں زندگی سے پھر اتنا پریشان ہو؟ لفظوں کے جھمیلوں میں وہ آدمی کو ڈالتا ہی نہیں، سمجھ جاتا ہے وہ اس دکھ کو جس کی کوئی زبان نہ ہو۔ خاموشی سے سسکتی ہوئی مستقل بارش کا سماں، یا پھر حقیقت سے دور بھاگتا ہوا عارضی سا گماں ہو۔ منزل کا فیصلہ جب اللہ کے سپرد کر کے چھوڑا ہے، پھر کیوں ان راستوں پر چلنے سے خوف زدہ ہو؟